غزہ کے شہریوں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے عالمی برادری بھرپور کردار ادا کرے، ترک وزیر خارجہ۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں 30% کمی کی گئی ہے، IMF۔ روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد 207 یوکرینی فوجی وطن واپس پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بدھ کے روز غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو وہاں انسانی تباہی کے خاتمے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے رومانیہ کے دارالحکومت میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے متاثرین کے لیے امداد اور طبی سامان کی بندش کو عالمی برادری کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فیدان نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک بحیرہ احمر کے تجارتی راستوں سے ہونے والی بین الاقوامی تجارت 1/3 تک کم ہو گئی ہے۔ IMF کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر جہاد آزور نے کہا ہے کہ تجارتی راستوں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے بعد سے بحری جہازوں کے ذریعے ہونے والی تجارت میں اس سال کے آغاز کے بعد تیزی سے 30% تک کمی ہوئی ہے۔ ادھر یورپی یونین کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یورپی بلاک 3 ہفتوں میں ایک بحری مشن شروع کرے گا تاکہ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے حملوں کے خلاف کارگو بحری جہازوں کا دفاع کیا جا سکے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بدھ کے روز دوسرے یورپی ممالک سے یوکرین کے لیے مزید ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ صرف جرمنی کے بس کی بات نہیں ہے، جس نے 2 سال کے دوران یوکرین کو فضائی دفاعی نظام، ٹینک اور بختر بند جہازوں سمیت کئی قسم کی امداد فراہم کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بدھ کو برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے دفاع کے ساتھ میٹنگ سے قبل کہا کہ یوکرین کو مزید گولہ بارود کی ضرورت ہے اور اس بارے میں سپلائی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کے تحت 207 یوکرینی فوجیوں کی وطن واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 195 روسی فوجی بھی واپس کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس کی طرف سے 20 ڈرون اور 3 بیلسٹک میزائلوں سے یوکرین کے متعدد حصوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 14 ڈرونز کو یوکرین کی فضائی دفاع نے تباہ کر دیا۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روسی افواج نے سال کے آغاز سے اب تک یوکرین پر 600 جنگی ڈرون اور 330 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ فرانس، بیلجیم اور دیگر ممالک میں کسانوں کے کئی روز سے جاری مظاہروں کے بعد یورپی یونین کے ایگزیکٹو کمیشن نے بدھ کے روز ایسے منصوبوں کا اعلان کیا جس سے کسانوں کو یوکرین سے سستی برآمدات سے بچایا جا سکے گا اور انہیں کچھ ایسی زمین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی جو کسی وجہ سے زیر استعمال نہیں ہے۔ ان منصوبوں کو ابھی رکن ملکوں اور پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت ہے۔ Overall, union market is not significantly disrupted. یہ احتجاجی ریلیاں یورپی یونین کے 27 ملکوں میں کسانوں کے اس احتجاج کا حصہ ہیں جس کے تحت برلن سے پیرس، برسلز اور روم تک چند 100 ٹریکٹرز کی مدد سے کسانوں نے ٹریفک کو روک رکھا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے لیے طالبان حکومت کے نامزد سفیر بلال کریمی کی سفارتی اسناد باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے مسٹر کریمی کی اسناد کا خط قبول کرتے ہوئے چین میں بطور سفیر ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو پریس بریفنگ میں کہا کہ چینی حکومت سے معلوم کیا جائے گا کہ ان تعلقات کا کیا مطلب ہے اور کیا انہوں نے طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔